السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹے عمار اور بیٹے جواد، آپ دونوں کتنا وقت موبائل دیکھو گے؟ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ کسی جگہ پر ایک بہت پرانا جنگل تھا۔ اس میں طرح طرح کے جانور اور پرندے رہا کرتے تھے۔ جنگل کا بادشاہ شیر بہت انصاف پسند تھا، اس لیے وہاں کے جانور آپس میں میل جول اور محبت سے رہتے تھے۔ شیر کے خوف سے طاقتور کسی کمزور پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ شیر کے اندر سبھی خوبیاں تھیں، مگر وہ اپنی بادشاہت اور طاقت پہ غرور کرتا تھا۔ اپنے علاوہ سب کو حقیر سمجھتا تھا۔ اگر کسی جانور کو شیر سے بات کرنی ہوتی یا انصاف کے لیے آنا ہوتا تو پہلے وہ وزیر لومڑی کے پاس جاتا۔ لومڑی بادشاہ تک بات پہنچاتی، اس طرح بادشاہ شیر فیصلہ کرتا۔ اسی خوف کی وجہ سے اس جنگل کے بعض چھوٹے جانور اپنے بادشاہ شیر کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جاتے تھے۔ ایک بار بادشاہ جنگل کی سیر کے لیے نکلا۔ پوری طرح ٹہلنے کے بعد اسے تھکن محسوس ہوئی تو وہ ایک گھنے پیڑ کے نیچے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی تھکن غالب آ گئی اور وہ نیند کے مزے لینے لگا۔ جس پیڑ کے نیچے وہ سو رہا تھا، اسی پیڑ کی کھو میں ایک چوہیا بل بنا کر رہتی تھی۔ اسے بھی اپنے بادشاہ کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جیسے ہی چوہیا اپنی ضرورت سے بل کے باہر آئی تو اس کی نظر سوئے ہوئے شیر پر پڑی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی کہ آج اپنے بادشاہ کو دیکھنے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ لیکن جیسے ہی چوہیا شیر کی پیٹھ پر بیٹھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ شیر چونکہ بہت گہری اور میٹھی نیند سو رہا تھا، چوہیا نے اس کی نیند میں خلل ڈالا۔ اس لیے شیر غصے سے دھاڑتا ہوا چوہیا کو اپنے پنجوں میں لے کر اٹھ بیٹھا۔ غصے کی وجہ سے شیر کے ہوش قابو میں نہیں تھے۔ شیر کو اس غصے کے عالم میں دیکھ کر چوہیا ڈر گئی۔ موت اسے اپنے قریب دکھائی دینے لگی۔ مگر چوہیا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آج مجھے معاف کر دیں تو میں بھی کسی وقت آپ کے کام آؤں گی۔ چوہیا کے آنسو کو دیکھ کر شیر کا غصہ کچھ کم ہوا۔ اس نے کہا، جاؤ، تم جیسی حقیر مخلوق کس کام آئے گی؟ تمہارے آنسو دیکھ کر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ چوہیا کو جیسے ہی شیر کے پنجے سے رہائی ملی، وہ اچھلتی کودتی اپنے بل کے اندر چلی گئی، جہاں اس کے پیارے پیارے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد شیر اسی درخت کے نیچے سو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک شکاری کا گزر ادھر سے ہوا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایک شیر اتنی آزادی سے نیند کے مزے لے رہا ہے تو اس نے فوراً اپنا جال اس پر پھیلا دیا۔ شیر کی آنکھ اس وقت کھلی جب وہ پوری طرح سے جال میں پھنس چکا تھا۔ بغیر کسی کی مدد کے جال سے رہائی پانا ناممکن تھا۔ اس نے اپنے سبھی بہادر ساتھیوں کو بلایا، مگر کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اس وقت سب جانور اپنی اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ شیر کو جنگل کا کوئی بھی جانور رہائی دلانے میں مدد نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ جال کی رسی بہت مضبوط تھی۔ اس لیے اب شیر بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ جنگل پر آخری نگاہ ڈالتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شکاری نے جال کو خوب مضبوطی سے باندھا۔ جب چاروں طرف سے خوب باندھنے کے بعد اسے مکمل یقین ہو گیا کہ اب شیر کسی طرح نہیں نکل سکتا، تو وہ دوسرے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے شکاری بہت آگے نکل گیا۔ یہ تمام کاروائی چوہیا اپنے بل کے اندر سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا، خدا نے مجھے بہت اچھا موقع دیا ہے۔ اپنے محسن کا احسان مانتے ہوئے مجھے اس کا بدلہ چکانا چاہیے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے شیر نے اس کی جان بخش کر اس پر احسان کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ اپنے بادشاہ شیر کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھی، تیزی سے اپنے بل کے اندر سے نکلی اور اس کے جال کے پاس پہنچی اور بولی، بادشاہ سلامت، آپ گھبرائیے نہیں، میں آپ کی مدد کے لیے آئی ہوں۔ پھر اس نے تیزی سے اپنے دانتوں کا استعمال شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے بڑی محنت سے جال کا اتنا حصہ کاٹ دیا کہ شیر آسانی سے باہر آ سکے۔ شیر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق نے کیسے مجھے رہائی دلائی، جبکہ میں بالکل مایوس ہو گیا تھا۔
شیر کو جیسے ہی رہائی ملی وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک مرتبہ چوہیا اور اپنے رب کا شکریہ ادا کیا۔ تو بچوں، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ صلاحیت عطا کی ہے، اور نہ ہی کسی کا احسان بھولنا چاہیے۔